بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر دینا شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ میں نے کافی کالمز لکھے ہیں اور جو آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ میں چاہتا تھا کہ رمضان سے پہلے 4-5 میرے کالم آ جائیں جو کہ آ گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم ملا اور آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں، جو آج کا عنوان ہے، آپ تک پہنچا دوں، اور یہ رمضان کے سلسلے میں آخری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہر 2-3 ویک کے بعد آپ کو دعائیں میں بتاؤں گا۔ یہ دعائیں شاید ہی آپ نے سنی ہوں، اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اور ساری زندگی میں نے دعاؤں پہ ہی محنت کی ہے۔ میں خود بھی بنا لیتا ہوں قرآن کی آیتوں سے۔ تو بہرحال سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ رزق کا ہوتا ہے۔ رزق کے لیے ایک تسبیح میں بتا دیتا ہوں، آپ اسے روزانہ اگر پڑھیں گے، خلوص سے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو دعائیں نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ سنی جاتی ہیں۔ صرف دعائیں کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی چیز میں شرم و حیا نہ کرے کہ یہ کام میری ٹھیک نہیں ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ بعض وقت چھوٹے چھوٹے کام سے آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے بہت دفعہ کہا ہے اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، جس گھر میں خیر و برکت چاہیے، اسے چاہیے اس گھر کو، اس کے افراد کو، کہ وہ رزق حلال کھائے۔ رزق حلال خود اللہ نے کہا ہے کم ہوتا ہے، لیکن اس کی خیر و برکت کو ہم آپ نہیں جانتے۔ تو چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ ایک تسبیح ہے، میں روزانہ پڑھتا ہوں مدت سے، یہ ایک عامل نے مجھے بتائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو کل شعین رحمتہ و رازقتہ۔ یا رحمانو، یا رحمان دونوں طرف آتا ہے، پہلے بھی آخر میں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو، ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمانو کل شعین رحمتہ و رازقتہ یا رحمانو۔ یہ تسبیح فیل نہیں ہوتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھے، کم زیادہ جتنا مرضی پڑھے، 313 دفعہ 21 دن تک پڑھے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کے دل میں ایک اطمینان بھی ہوگا۔ اور ورنہ روزانہ 21 دفعہ کسی نماز میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 313 دفعہ پڑھیں 21 دن تک ایک وظیفے کے طور پہ کہ یا اللہ تو میرے رزق کا بندوبست کر دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میرے رزق کے لیے بھی آپ دعا کریں، اور میری آخرت کے لیے بھی، جو بڑا ضروری ہے۔ نمبر 2، فرض کیے کوئی بہت بڑا کام آ گیا ہے، کوئی پروجیکٹ آ گیا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں یہ ہو ہی ہو، کوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے وظیفے میں بہت کم بتاتا ہوں، لیکن اگر سارے مل کے اسے کر لیں تو انشاءاللہ یہ بہت پر اثر ہے، اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے 5-6 ساتھی بنا لیں جو اس دعا کو جو میں بتانے جا رہا ہوں گھروں میں پڑھیں جا کے، ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد نیک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیج دیں، I will let you know۔ یہ ہے سورہ تغابن، تغابن، آیت نمبر ہے 13۔ ایک حاجت کے لیے آپ اگر 10 آدمی 100 بار پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ، سورہ تغابن 28 پارے میں ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 13۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ وہ جو بھی ہو کیا نام مقصد، وہ نیک ہونا چاہیے۔ اور لیجیے انشاءاللہ یہ بتائیے گا، جو لوگ ہر وقت غمگین رہتے ہیں، جو
ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، آئی انڈرسٹینڈ them ویری ویل. وہ سورہ طلاق ہے، پارہ نمبر 28. اس کو کیا نام ہے، اگر ایک دفعہ پڑھیں 21 دن تک روزانہ اور ان کو پلائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سورہ طلاق کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ اگر کم سے کم 7 دفعہ بھی پڑھ کے پلا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہر دوسرے دن ایک دفعہ، مطلب ایزی ہونا چاہیے. کوئی بھی میں وظیفہ بتاؤں گا آپ کو، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے پاسبل ہے کہ میں اسے کر سکوں. فرض کیے میں نے کہا جمعرات کی شب، عام طور پہ جتنے بھی وظائف شروع ہوتے ہیں وہ شب جمعہ کو شروع ہوتے ہیں، وہ شب جمعہ جمعرات کو کہتے ہیں. مغرب کے بعد اگر آپ یہ کریں گے، مغرب یا سویرے سورج نکلنے کے بعد 1 گھنٹے کے اندر، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. اب اگر کیا نام ہے کوئی نیک کام آپ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص یا میں خود نیک کام کی طرف میری ترغیب ہو، تو اس میں سورہ ملک اس کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ آپ 21 دفعہ پڑھیں، اور اس کو کیا نام ہے پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے ہمت و استقلال دے کہ میں نیک کام کیا کروں، یا فلاں شخص میرا بچہ، بیٹا، بیٹی، داماد جو بھی ہو اس کے لیے دعا کریں. اور زیادہ سے زیادہ 41 بار، ورنہ اگر آپ کے لیے زیادہ ہے تو 21 بار کر لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اب ایک اور ہے تسبیح، بہت ہی کام کی تسبیح ہے، میں اسے خود بہت پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب چلتے پھرتے پڑھا کریں. یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا اول ہو، یا آخر ہو، یا مجیب ہو، اور یہ سب کو بتائیں. جو بھی دعائیں میں نے آپ کو دی میرے نام سے دیں، اور میرے لیے صرف دعا کریں. میں کیا نام ہے امریکہ میں رہتا ہوں. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں بار بار کہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں، کیا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں بہت سالوں سے. میں نے MBA کیا ہے اور میں نے لا گریجویٹ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. آئی مس لاہور ویری مچ، آئی لو لاہور ویری مچ. تو آپ بھی اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور رزق حلال کھایا کریں. جو لوگ رزق حلال نہیں کھاتے، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ گھر ترقی کرتا ہے. کوشش کریں کہ آپ، اب یہ ایک بیماری ہے جو بہت لوگوں کو ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جیسے لقوہ یا فالج ہو، خدا نہ کرے کسی کو. اب میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیماری کافی ہے، چل پڑی ہے، اور لا مولا یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سورہ معارج، میم، عین، الف، رے، جیم، پارہ نمبر 29 ہے. جن لوگوں کو بھی یہ کیا نام ہے لقوہ گرا ہوا ہے، یا ان کے کیا نام ہے فالج کے اثرات ہیں، یا فالج ہوا ہے، تو عشاء کے بعد اس کو تھوڑے سے شہد پہ پڑھ لیں ایک بار، اور وہ چاٹ کے اس کو چاٹ کے کیا نام ہے چاٹ لیا کریں انگلی سے کچھ 5-6 دفعہ، جتنی بھی آئے انگلی میں، اور انشاءاللہ یہ بہت فائدہ پہنچے گا ان سے. پھر فقر و فاقے کے لیے، یعنی جو لوگوں کے حالات مالی بہت برے ہیں اور بہت تکلیف اور تنگ دستی ہے، تو ان کے لیے سورہ مزمل ضرور پڑھا کریں. اور اگر ایک دن سورہ مزمل، دوسرے دن سورہ رحمان، تیسرے دن سورہ ملک، اور چوتھے دن سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. پھر سورہ سے شروع کریں، مزمل سے، پھر اسی طرح رحمان، سورہ ملک، یاسین، تو اور سورہ واقعہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ گھر میں سکون بھی ہوگا، اور رزق کا کوئی نہ کوئی خیر و برکت کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب بنیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے، کوشش پہلے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے
کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو گھر بیٹھ کے کسی کو کچھ نہیں ملتا. اور جب آپ اللہ کو یاد کر کے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے تو اس میں کوئی شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس کو اپنا اس کا کیا کہتے ہیں عزت کا مسئلہ نہ بنا لے. رزق حلال کھانے والا ہمیشہ نمبر 1 رہتا ہے، اور رزق حلال کھانے سے اس ایریے میں بھی خیر و برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا نام ہے، یہ ایک اچھی دعا ہے یا طریقہ ہے یا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں. اس کے علاوہ یہ کہ وہ بچے، وہ شوہر، وہ بچی یا کوئی اور جو راہ راست سے ہٹ گئے، غلط کاموں میں پڑ گئے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سورہ مدثر جو ہے پارہ نمبر 29 میں آیات 54، 55، 56 اس کو آپ 7 دفعہ پڑھیں. چھوٹی سی آیات ہے، 3 روز تک پڑھیں، اور اگر 125 دفعہ انہیں پڑھ لیں تو، اور کم سے کم 41 ٹائم اس کو پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں. پورا گھر بھی پی سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کی تصویر پہ دم کریں یا تصور میں دم کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کی فرما برداری کے لیے سورہ صف ہر دوسرے دن پڑھے. پہلے ایک دن پھر چھوڑ دیں، پھر دوسرے دن. میں اس لیے یہ کم بتاتا ہوں تاکہ انسان پہ بوجھ نہ پڑے. اور دعا کریں بچوں کا نام لے کے کہ وہ راہ راست پہ رہیں، آپ کی بات سنیں. ہمیشہ بچوں سے پیار، محبت، اخلاق اور ان کے دماغ کے تحت ان سے بات کرنی چاہیے جتنی ان کی نالج ہو. اور زیادہ گہری اور جہنم والی اور جنت، یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے معصوم ہوتے، ان کو ان کے مزاج کے تحت آپ ڈیل کریں. اور جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کے لیے سورہ قلم پڑھ کے ان کے لیے دعا کرنا، یا اس کو پڑھ کے وہ کرنا، کیا نام ہے، ان کو پلا دینا. یہ بڑی چیز، جیسے آپ نے آج سورہ قلم پڑھ لیا تو آپ 3 دن تک پلا سکتے ہیں. اور اسی کے اوپر سورہ رحمان کی 3-4 آیات ہیں. شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ اگر آپ پڑھ کے بھی دم کریں یا وہ نہ پڑھیں سورہ، ان 4 آیتوں کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور دعا بھی کریں. ایک دن پلائیں، دوسرے دن دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچوں کو علم کی عطا فرما. ان کو یاد دلا دیں. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم عطا کر. یہ بڑی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ نوح کی ہے غالباً، سورہ طٰہٰ میں ہے. کیا نام ہے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم عطا کر. ہر وہ شخص جو علم چاہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اسکول میں پڑھتا ہو، کہیں بھی ہو، جیسے جو ورک کرتے ہیں اس میں کیا نام ہے آفسوں میں، ان کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی. تو مجھے امید ہے کہ یہ میں نے آپ کو یہ آخری کیا نام ہے رمضان کا جو عشرہ چل رہا ہے اس سلسلے میں میں نے آپ کو یہ دعائیں بتا دی ہیں. موقع ملے تو ضرور پڑھیں، ورنہ نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں اور پڑھتے رہا کریں. لوگوں کو میری جانب سے سلام عرض کریں، اور یہ دعا بھی بتا دیں کہ وہ میری آخرت کے لیے ضرور دعا کریں، میرے رزق کے لیے، میری فیملی پہ رحم کرے اللہ. اب سب کی فیملی پہ اللہ رحم کرے. میرے پروردگار سے یہ دعا ہے، ہاتھ جوڑ کر بدست دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے صدقے میں ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا، بیماریوں سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا. جو لفنگے تلنگے بدماش ہیں، سیاست دانوں میں ہیں، ججز ہیں، اور ان کے وزیروں میں ہیں اور افسروں میں ہیں،
پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور کچھ فوج میں بھی ہوں گے، ان سب کو اللہ راہ راست پہ لائے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک کو ترقی کامیابی دے۔ ایک اچھا لیڈر آپ کو مل گیا ہے، ایماندار، تو اس کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ گھروں سے شروع کریں نیکی، تاکہ محلے میں ہو، پھر شہروں میں ہو، پھر ملک میں ہو، اور کوئی کام دکھانے کے لیے نہ کریں، واہ واہ کے لیے نہ کریں۔ اگر یہ مقصد ہے آپ کا تو اللہ اس میں خیر و برکت نہیں دے گا۔ اور شیطان سے دور رہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ بچو شیطان سے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کسی دن انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔